الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سورہ آل عمران کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 75 اور 76. اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہودیوں کے اہل کتاب کے مالی خیانت کا تذکرہ کیا ہے. اس سے قبل والی آیتوں میں ان کی دینی خیانت کا ذکر کیا گیا تھا، خیانت فی الدین. یہاں خیانت فی الاموال کا ذکر ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو وہ بھی تجھے واپس کر دے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کرے. اس آیت میں یہودیوں کے 2 جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے 2 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے. ایک گروہ تو ایسا ہے اگر تو انہیں خزانے کا امین بنا دے تو وہ تجھے واپس کر دے. اس گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے، اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد مومنین اہل کتاب مراد ہے. اہل کتاب کا وہ گروہ مراد ہے جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان بن گئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 700 اوقیہ سونا امانت رکھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واپس کر دیا. اس کے برخلاف ایک قریشی نے ایک یہودی کے پاس 1 دینار امانت رکھا، اس نے واپس نہیں کیا. تو واپس کرنے والے گروہ اس سے مراد مومنین اہل کتاب ہیں. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف مومنین اہل کتاب کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مطلق ہے. اہل کتاب میں جو کافر ہیں ان کو بھی یہ آیت شامل ہے، جو اب تک اپنے دین پر قائم ہیں، جو یہودیت پر قائم ہیں، سارے اہل کتاب کو شامل ہے. اگر یہاں اہل کتاب سے مطلق اہل کتاب مراد لیا جائے تو اور ایک مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے اچھے اوصاف کی مدح کرنا جائز ہے. غیر مسلموں کے اچھے اوصاف کی تعریف بیان کرنا جائز ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں اگر تم انہیں خزانے کا امین بنا دو تو واپس کر دیں گے. یہاں سوال یہ رہ جاتا ہے قیامت کے دن غیر مسلموں کو ان کے نیک عمل کا فائدہ نہیں ہوگا تو پھر ان کی تعریف کیوں کی گئی ہے؟ عمل کا مقبول ہونا اور ایک چیز ہے اور کسی ان کے نیک وصف پر تعریف کرنا اور ایک چیز ہے. تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. ہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری کا قائل نہیں ہے. اگر مخالف میں کوئی خوبی ہے تو اسلام ان کی خوبیوں کو مانتا ہے، ان کی خوبیوں کا معترف ہے.
تبھی تو اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں اگر تو انہیں خزانے کا امین بنا دیں تو وہ تجھے واپس کر دیں گے۔ صحیح بخاری کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے آدمی کے پاس 1000 دینار قرض کا مطالبہ کیا۔ سامنے والے نے کہا کہ کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ بطور گواہ کے کافی ہے۔ کہا کوئی ضامن؟ کہا اللہ کافی ہے، بطور ضامن بھی، بطور وکیل بھی اللہ کافی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے بنی اسرائیل کے اس فرد کو 1000 دینار دے دیے۔ چنانچہ وہ سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ ساحل سمندر پہ آیا کشتی کی تلاش میں، لیکن کشتی اسے نہیں ملی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس میں 1000 دینار رکھ دیے، خط بھی لکھ دیا، ساحل سمندر پر آیا، اللہ سے کہنے لگا اے میرا رب تو جانتا ہے میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض کا مطالبہ کیا تھا، اس نے کہا کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ میں نے کہا اللہ بطور گواہ کے کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن ہو تو پیش کرو۔ میں نے کہا اللہ اس بات کے لیے بھی کافی ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میری نیت ادائیگی کی ہے، اب کوئی کشتی میسر نہیں ہے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر کے اس کا قرض ادا کروں۔ اے اللہ اس لکڑی کو میں سمندر کے موجوں کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تو اسے پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ واقعہ تفصیلی ہے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب کشتی اس کو مل گئی، اس پر سوار ہو کر کے آیا، آ کر کے دوبارہ 1000 دینار اس کو دینے لگا، معذرت کرنے لگا، معاف کر دو تاخیر ہو گئی، میری نیت تو ادائیگی تھی کہ مجھے کشتی نہ مل سکی۔ تو شخص نے کہا تم نے جو امانت بھیجی تھی وہ امانت مجھے مل چکی ہے، تمہارا خط بھی مجھے مل چکا ہے۔ تو کہا کہ اہل کتاب میں ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑے امین ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، بعض ایسے ہیں اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کرے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینار جو ہے یہ لفظ دین اور نار اس سے مرکب ہے۔ دین کے معنی ایمان کے ہیں، نار کے معنی آگ کے ہیں۔ تو دینار یہ 2 لفظ سے مرکب ہے، دین اور نار۔ اگر اسے حق سے لوگے تو یہ دین ہے، نا حق سے لوگے تو یہ نار ہے، آگ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، اگر پیچھا پڑ گئے ممکن ہے وہ تمہیں ادا کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے سے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مخروص کے پیچھے پڑا رہے یہاں تک کہ اسے اس کا قرض مل جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما دمت علیہ قائمہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، ممکن ہے تب تیرا قرض تجھے واپس مل جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مخروص کے پیچھے پڑا رہے یہاں تک کہ اس کو اس کا قرض مل جائے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہودیوں کا ایک نظریہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہود کے لیے یہودیوں کا مال ہڑپنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہود غیر یہود کا مال جس طرح سے چاہیں ہڑپیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں غیر مسلموں سے سود لینا جائز ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے یہود کے لیے یہودیوں کا مال ہڑپنا ناجائز ہے، بقیہ غیر یہودیوں کا مال جس طرح سے چاہے ہڑپو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی دینداری کا حق سمجھتے تھے۔ کیوں غیر یہودی کے مال کے ہڑپنے کو یہ لوگ جائز سمجھتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو ابناء اللہ کہتے تھے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، باقیہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب ہمارے غلام ہیں،
ہمیں حق حاصل ہے، ہم چاہے تو ان کا مال ہڑپیں، چاہے تو ہم ان کا مال لوٹیں۔ یہ یہودی اپنے دین کے معاملے میں بڑے متعصب تھے، وہ مخالف کے قتل کرنے کو جائز اور ان کے مال کے ہڑپنے کو جائز سمجھتے تھے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے تھے۔ تو ان لوگوں کا جرم دوہرا تھا، ایک تو ناحق طریقے سے مال کھاتے تھے، بلکہ اس کو جائز اور حلال سمجھتے تھے۔ ایک حرام چیز کو حلال سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، گویا آپ اللہ کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تو خیانت کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیسے خیانت دے گا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی، ہاں البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔